بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر کس چیز کا ہے؟ صحابہ کی فضیلت کے بارے میں۔ تو صحابہ کی بڑی فضیلتیں ہیں اور ہر ایک صحابی کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کے بارے میں الگ الگ موقع پر بولی ہیں۔ بہت سارے غلط عقیدے والے لوگ ہیں جن کا یہ خیال رہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور بس ایک ہی دو بچے، باقی سب کو مرتد گردانتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو۔ ایسے لوگ بہت خراب ہیں اور ان کے عقیدے بھی بہت خراب ہیں، وہ اسلامک نظریے کے لائق بالکل بھی نہیں ہیں۔ اس میں پھر یہ کہا جائے گا کہ ایک اگر ہم اگزامپل سمجھیں، جو لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہی حق پر تھے، باقی جتنے صحابہ تھے سب کے سب مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ، تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹرینر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ جس طریقے سے اگزامپل کے طور پہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کسی پروفیسر کو بلائیں ہم اور 100 بچوں کو وہ پڑھاتے رہیں اور کافی سالوں تک پڑھائیں اور اس کے بعد کہیں پہ ایگزام ہو اور وہ چلے جائیں اور وہ 100 بچوں میں سے صرف 2-3 بچے ہی پاس ہوں، 97 فیل ہو جائیں، تو ہم کس کو دوست دیں گے؟ بچوں کو دوست دیں گے، ساتھ میں کس کے بارے میں بولیں گے؟ پروفیسر کے بارے میں بولیں گے کیا پڑھایا تم، کہ صرف 2-3 ہی بچے، باقی سب کے سب فیل ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے۔ کوئی مرتد نہیں ہوا تھا، تھوڑے بہت تھے اس ٹائم پہ جن کا نفاق دکھا تھا، باہر آیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سیدھا بھی کیا تھا اسی وقت میں۔ تو جو بڑا طبقہ بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چلے گئے تھے، یہاں تک کہ ہر ایک کو گرداننے لگتے ہیں کہ یہ بھی مسلم نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ تو یہ حدیثیں جو بخاری کی ہیں، جو مسلم کی ہیں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں بہت شان والی ہیں، بہت اونچی ہیں، جو ان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کا کیا مقام تھا، ان کا کیا اسٹیٹس تھا، ان کی کیا فضیلت تھی۔ اب یہ حدیث ہے ان حفصہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ عن حفصہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لارجو، میں امید کرتا ہوں، اللہ يدخل النار، کہ وہ لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، احد شہید بدرن، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، جو لوگ بدر میں شہید ہوئے، یعنی جو لوگ بدر میں موجود تھے، جو لوگ بدر میں شریک تھے۔ شہید ہونا یہی نہیں کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، شریک بھی ہوئے تو انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ والحدیبیہ، اور حدیبیہ میں جو شریک تھے وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ حدیبیہ میں تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو بدر اور حدیبیہ میں جو شریک تھے صحابی، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ضرور سے ضرور جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قلت، تو جو حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو اس کی راویہ ہیں، جو روایت کرتی ہیں اس حدیث کو، وہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیس قد قال اللہ تعالی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ انہوں نے کہا کیا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ، اور تم میں سے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اس میں جائے گا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے لیکن وہ اس میں جائے گا، یعنی یہ جہنم میں جانے کے بارے میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو سورہ مریم 71ویں آیت ہے، کہ ہر ایک تم میں سے کس میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو انہوں نے یہ آیت پیش کی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر وہ اس میں جانے والا ہے۔ وارد، ورد یریدو، جانا، پہنچنا، مگر وہ اس میں جانے والا ہے، وہ اس میں پہنچنے والا ہے۔ قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الم تسمعیہ، کیا تم نے نہیں سنا؟ یقولو، اللہ کو فرماتے ہوئے، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم نے ان کو نجات دے دی۔ ثم ننجی، پھر ہم نے ان کو نجات دی، الذین، جن لوگوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا۔ تو یہ سورہ مریم کی یہ بھی آیت ہے، یہ 72ویں آیت ہے، اس کے بعد والی آیت ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وفی روایت مسلم،
غیر ان ام بشرین، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے جو مسلم کی ہے ام بشر رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد من الذین بایعوا تحتها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، انشاءاللہ من اصحاب الشجرۃ درخت والے، احدن کوئی بھی، لا يدخل النار جہنم میں داخل نہیں ہوگا، من الذین بایعوا ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے بیعت کی، تحتہا اس درخت کے نیچے، یعنی جنہوں نے درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا یوم الحدیبیہ 1400، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم لوگ حدیبیہ کے وقت، حدیبیہ کے دن 1400 تھے، یعنی 1400 لوگ تھے۔ قال لنا، تو کہا، یعنی اللہ کے نبی نے کہا، لنا ہم سے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتم اليوم خیر اہل الارض، متفق علیہ، کہ آج کے دن تم پورے زمین میں، زمین والوں میں سب سے بہتر ہو، انتم تم لوگ، اليوم آج، خیر سب سے بہتر ہو، اہل الارض زمین والوں میں سے، یعنی جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب سے بہتر تم ہو۔ اب حدیبیہ میں جتنے لوگ شریک تھے، جتنے لوگ موجود تھے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الانصار انصار کے بارے میں، لا یحبہم الا مؤمن، کہ ان سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے نفرت نہیں کرتا مگر منافق، فمن احبہم احبہ اللہ، تو جس نے ان سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جس نے ان سے نفرت کی اللہ نے ان سے نفرت کیا، رواہ البخاری۔ یعنی انصار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بولی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی وصاحبی، متفق علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب بہت لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں گنتے، عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں گنتے، عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں گنتے۔ کچھ حدیثیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں بولی ہیں الگ الگ موقع پہ، کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کبھی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کبھی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو لوگوں نے بس علی رضی اللہ عنہ کی حدیثیں بولنا شروع کر دیا، اور باقی تینوں لوگوں کے فضیلت کو گنانا بتانا دور، ان کو مسلمان ہی نہیں جانتے، اور بولتے انہوں نے یہ ظلم کیا، انہوں نے یہ ظلم کیا۔ یہ حدیث کس کے بارے میں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ حدیثیں جتنی بھی ہیں چاروں لوگوں کے بارے میں، اور یہ چاروں حدیثیں بخاری اور مسلم ہی کی حدیثیں رہیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا جگری بناتا، خلیل اپنا جگری دوست بناتا اللہ کو چھوڑ کر، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ضرور سے ضرور ابو بکر کو خلیل اپنا جگری دوست بناتا، ولیکنہ اخی وصاحبی، لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور وہ میرے ساتھی ہیں، کیونکہ میں نے اپنا جگری دوست کس کو بنا رکھا ہے؟ اللہ کو۔ لیکن اگر بنانے کا موقع ملتا تو میں ابو بکر ہی کو بناتا، لیکن میرے ابو بکر جو ہے میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ تو یہ حدیث سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد کان فیما قبلکم من الامم، کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ناسن کچھ ایسے لوگ رہا کرتے تھے، محدثون جو صاحب الہا ہوا کرتے تھے۔ صاحب الہا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں کچھ بات ڈالی جاتی تھی، اس کو صاحب الہا کہتے ہیں۔ تو فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، تو اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ ہے عمر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ اس حدیث سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔
عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عثمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، الا استحیی من رجل، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، جس سے کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے حیا والے تھے. تو یہ حدیث ظاہر کرتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور چادر ان کی تھوڑی سی ادھر ادھر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، بولے آنے دو. عمر آئے، بولے آنے دو. علی آئے، بولے آنے دو. عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو بولے رکو، مجھے اپنی چادر کو صحیح کر لینے دو. تو پھر پوچھا گیا بھائی ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیوں، ابو بکر کو آنے دو، علی کو آنے دو، عمر کو آنے دو، عثمان کے ٹائم پہ کیوں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے خود شرم کرتے ہیں. حضرت عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلی، علی رضی اللہ عنہ سے، اما ترضا، کیا آپ خوش نہیں ہو، ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس بات سے کہ آپ میری طرف سے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہارون علیہ السلام. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں درجہ تھا ہارون علیہ السلام کا، وہی درجہ آپ کا ہے میرے پاس. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ الگ الگ وقت میں الگ الگ صحابہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بولی ہیں.